السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا مدینہ منورہ کا کس طرح سے ادب و احترام کیا، وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے غالباً 1000 سال پہلے، جبکہ اس وقت مدینہ شہر بھی آباد نہیں تھا۔ تو اس وقت کی یہ بات ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک تخت پر سوار ہو کر آپ پوری دنیا کا گشت کر رہے تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو حکومت دی تھی، ہواؤں پر آپ کی حکومت تھی، جنات پر آپ کی حکومت تھی، اور اس تخت پر سوار اس دور کے اس زمانے کے جو انبیاء کرام علماء اعظام تھے، اور کنارے جنات بھی تھے۔ تو آپ ایک مقام کے پاس جیسے ہی آپ نے پہنچے تو تخت کو نیچے اترنے کا حکم دیا، تو تخت نیچے اتر آیا۔ اس کے بعد اس میں جتنے بھی سوار تھے ان کو بھی آپ نے کہا کہ سب کوئی نیچے اتر جائیں، اب ہمیں پیدل چلنا ہے۔ تو سب کوئی پیدل چلے، اور پیدل چل کے اس میدان کو، اس جگہ کو پیدل چل کے پار کیا۔ تو جیسے ہی وہ اس میدان کو پیدل چل کے آپ نے وہ راستہ طے کیا، تو پھر آگے جا کر آپ تخت پر آپ بھی سوار ہو گئے، اور آپ کے جتنے بھی ساتھی تھے سب اس میں سوار ہو گئے۔ تو اسی میں سے کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ نے اس زمین کا، اس جگہ کا، اس میدان کا آپ نے اتنا ادب و احترام کیوں کیا کہ آپ تخت پر آرام سے جا رہے تھے، تخت اڑ رہا تھا، آسانی سے ہمارا پوری دنیا کا گشت کر رہے تھے، لیکن یہاں آپ نے تخت کو نیچے اترنے کا حکم دیا، اور سب کو نیچے اترنے کا حکم دیا، آپ بھی نیچے اترے، آپ بھی پیدل چل کے اس جگہ کو آپ نے پیدل چل کر راستے کو طے کیا، اس میدان کو پار اس میدان سے آپ بھی گزرے پیدل چل کر۔ آخر اس کا ادب و احترام آپ نے اس زمین کا، اس میدان کا آپ نے کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ سنو، یہ تو ابھی ایک خالی جگہ ہے، یہ ایک میدان ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہاں پہ ایک شہر آباد ہوگا، اور اس شہر کا نام مدینہ شریف ہوگا، اور اسی مدینہ شریف میں جو اللہ کے محبوب نبی اور آخری نبی سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے، مکہ مکرمہ میں تشریف لائیں گے، اور پھر وہاں سے ہجرت کر کے اسی شہر مدینہ میں تشریف لائیں گے، اور اپنی ظاہری زندگی کا آخری ایام اسی شہر مدینہ میں گزاریں گے، اور یہیں پہ آپ کا وصال ہوگا، اور یہیں پہ آپ کا روضہ مبارک ہوگا۔ تو اسی لیے میں نے اس کا ادب و احترام کیا، اور ادب و احترام کرتے ہوئے یہاں تخت کے اوپر، اس کے اوپر سے نہیں گزرا، بلکہ نیچے اتر کر پیدل ہم نے چل کے اس کے ادب و احترام کیا۔ تو سنا آپ نے حاضرین و ناظرین حضرات کہ شہر مدینہ کے ایک آبادی سے 1000 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام جو خود ایک اللہ کے نبی ہے، وہ ادب احترام کر رہے ہیں۔ تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے، وہاں کی گلیوں میں چلے، وہاں کے مدینہ منورہ کی ہواؤں نے آپ کے جسم میں اطہر کی خوشبو سونگھی، وہاں کی مقدس زمین نے آپ کے قدموں کو بوسہ لینے کی سعادت انہیں نصیب ہوئی، اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے، اور رہ کر پھر آپ کا وہاں وصال ہوا، اور وہاں آپ کا روضہ مبارک ہے۔ تو اب ان کا ادب و احترام کتنا کیا جائے گا، کتنا کرنے کے لائق ہے، تو اب اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام مالک جو ہمارے مسلک کے اماموں میں سے ایک امام ہیں، وہ مدینہ کی گلی کوچوں میں گزرتے تو آپ کیا کرتے، وہاں کی جو پرانی عمارتیں ہوتی تو ان پرانی عمارتوں کی آپ دیواروں کو چومتے تھے۔ تو چنانچہ لوگوں نے کہا کہ آپ وقت کے امام ہیں، آپ لوگوں کے پیشوا ہیں، امام ہیں، آپ کا ہر عمل بندگان خدا کے لیے ایک مینار ہے، تو پھر آپ یہاں پرانی عمارتوں کی جو دیواروں کو آپ چوم رہے ہیں، تو چومنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں آپ لوگ کہ یہ شہر مدینہ ہے،
یہاں کی گلیوں سے، یہاں کی کوچوں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے، تو جب میں گزرتے ہوں گے تو یہاں آپ کا دیوار پہ آپ کا جسم اطہر مس ہوا ہوگا، نہیں تو آپ کا جو آپ کے جسم مبارک پہ جو آپ کے مبارک کپڑے تھے وہ کپڑے جو ہے کم سے کم ٹچ ہوا ہوگا، تو اسی لیے میں جو ہے یہاں کی دیواروں کو چوم رہا ہوں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ حضور یہ راستے سے گزرے تھے تو کوئی ضروری نہیں کہ دیوار سے جو ہے کپڑا لگا ہو یا پھر جو آپ کے جسم اطہر لگے ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، تو پھر جو ہے آپ کا چومنا۔ تو آپ نے پھر جواب دیا کہ دیکھو کہ مانتا ہوں یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی کے جسم اطہر نہ لگے ہوں دیوار کو یا آپ کے مبارک کپڑے نہ لگے ہوں، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے ہوں گے تو یہاں ان دیواروں پہ اس کی نظر پڑی ہوگی، اسی وجہ سے میں اس دیواروں کو چوم رہا ہوں۔ تو پھر کسی نے کہا کہ حضور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ گزرتے تھے تو آپ اپنی نگاہیں نیچی کر کے جو ہے گزرا کرتے تھے، اور جب نگاہیں نیچی ہوتی ہے تو پھر دیوار پہ نظر کا پڑنا یہ تو نظر تو نہیں پڑی ہوگی۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نگاہیں نیچی کیے ہوئے یہاں سے گزرے ہوں گے اور آپ کی نظر دیوار پہ نہ پڑی ہوگی، لیکن یہ تو تمہیں ماننا پڑے گا دیوار پر میرے نبی کی نظر نہ پڑی ہوگی، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ان دیواروں نے تو میرے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہوگا، ان دیواروں نے تو میرے مصطفیٰ کے چہرے کا، آپ کے جسم اطہر کی زیارت کی ہوگی، اسی وجہ سے یہ اس دیواروں کو میں جو ہے چوم رہا ہوں۔ تو دیکھا آپ نے کہ اسی لیے جو عاشق رسول ہوتے ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں تو یہ ایک ایک چیز سے جو ہے محبت کرتے ہیں۔ تو اسی لیے شہر مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی عزیز اور پیارا شہر مدینہ ہے، اسی لیے ہر عاشق رسول کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہماری حاضری اپنی زندگی میں ایک مرتبہ مدینہ شریف میں ہو جائے۔ یہ آنکھوں سے میں نے دنیا کی چیزوں کو تو دیکھا، لیکن ان آنکھوں میں نے اگر مدینہ نہ دیکھا تو پھر یہ سمجھے یہ آنکھوں کی جو دیکھنا ایک ادھورا پن رہ جاتا ہے۔ تو اسی لیے آنکھوں میں سے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے ایک مرتبہ مدینہ کی گلیوں کو دیکھنا چاہتا ہے، روضہ رسول کی جالیوں کو دیکھنا چاہتا ہے ہر عاشق رسول۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری مدینہ شریف فرما دے اور روضہ رسول کا دیدار ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔